ظاہری اسباب میں مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، اگر امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہو سکتی ہے تو خواجہ اجمیری مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھئی خواجہ اجمیری صاحب تو قبر میں ہے، ڈسپرین کی گولی تو سامنے موجود ہے، وہ ظاہری سبب ہے، پانی تو سامنے موجود ہے، روٹی تو سامنے موجود ہے، امی تو سامنے موجود ہے۔ اسباب آپ کافر سے بھی لے سکتے ہیں، نہیں زندہ نہیں شامل، نہ زندہ کو اللہ نے اسباب میں شامل کیا ہے۔ آپ سمجھیں، آپ میرے سامنے ہیں نا، آپ غائب میں پکاریں گے، آپ سامنے موجود رہیے تو شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے نا۔ آپ سارے ناظرین ایک مرتبہ ادھر توجہ کریں، لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ ناجائز ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ وہ دو صورتیں بناتے ہیں، ایک ناجائز اور ایک جائز۔ جب ان سے کہا جائے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جو ہے یہ شرک ہے، تو بتاؤ ایک دوسرے سے جو تم مدد مانگتے ہو، پولیس سے مدد مانگتے ہو، انجینئر سے مدد مانگتے ہو، اداروں سے مدد مانگتے ہو، تو یہ شرک نہیں ہوتا کیا؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جناب غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے لیکن ظاہری اسباب کے ساتھ، یہ ظاہری اسباب ہیں تو لہٰذا یہ جائز ہے۔ اسی طرح وہ جواب دیتے ہیں کہ جناب زندہ سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، جو بندہ زندہ ہے اس سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن جو فوت ہو چکا ہے اس سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے۔ اسی طرح وہ ایک اور ورڈ یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو حاضر ہے نا، جو بندہ آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ صرف اس سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے یہ سوال ہے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک انٹرنیشنل نمبر حدیث کا جس میں یہ آیا ہو کہ ظاہری اسباب کے ساتھ مدد مانگ سکتے ہیں غیر اللہ سے، زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مردہ سے نہیں مانگ سکتے، حاضر سے مانگ سکتے ہیں لیکن غائب سے نہیں مانگ سکتے، کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث کبھی آپ کو ایسے نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرق بیان ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ظاہری اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو سکتا ہے، معاذ اللہ۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ مدد کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، اور اس کے ساتھ آپ ایک رستہ نکال رہے ہیں کہ اگر ظاہری اسباب ہوتے ہیں تو ظاہری اسباب کے ساتھ مدد لینا جائز ہے۔ اس کا مطلب کہ ظاہری اسباب کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کیا جا سکتا ہے، معاذ اللہ۔ حاضر کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا اور مردہ کے ساتھ شرک ہو سکتا ہے، زندہ کے ساتھ جو ہے شرک نہیں ہو سکتا اور مردہ کے ساتھ شرک ہو سکتا ہے۔ اس کا پھر یہی مطلب نکلے گا نا، حالانکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام کی ہسٹری، بلکہ اسلام سے جتنے پہلے ادیان گزرے ہیں، کوئی ایک دین اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک ایسی مثال لا کر دکھائیں جس میں یہ آیا ہو کہ ایک چیز پہلے شرک تھی بعد میں وہ حلال ہو گئی، یا پہلے حلال تھی بعد میں وہ شرک ہو گئی۔ آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی۔ کیوں؟ جو شرک ہے نا وہ ہر حالت میں شرک ہے۔ جو زندہ کے ساتھ شرک ہے وہی مردہ کے ساتھ بھی شرک ہوگا۔ جو شرک ہے وہ ہر وقت اور ہر حالت میں شرک ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ ایک چیز پہلے شرک کو بعد میں حلال ہو جائے، یا پہلے حلال تھی بعد میں شرک ہو جائے۔ ہاں، یہ آپ کو ضرور ملے گا کہ ایک چیز پہلے حلال تھی بعد میں حرام ہو گئی، یہ ایک چیز پہلے حرام تھی بعد میں حلال ہو گئی ہے۔ جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ وہ سارے بھائی ان کے لیے سجدے میں پڑ گئے تھے، تو وہ تعظیم کا سجدہ تھا، وہ یوسف علیہ السلام کی خاطر انہوں نے سجدہ کیا تھا، وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ اس امت کے اندر وہ بھی حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کے پاس ایک عربی آیا اور آپ کا سجدہ کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا کیا کرنے لگا ہو؟ تو اس نے کہا میں نے سجدہ کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے سجدہ نہ کرو، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے اس حق کے واسطے جو اللہ نے ان پر مقرر کیا۔ پھر اس صحابی نے جو ہے اجازت لی اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کو چوما اور پاؤں کو چوما۔ تو مطلب یہ ہے کہ حلال چیز بعد میں حرام ہو سکتی ہے، یا حرام چیز بعد میں حلال ہو سکتی ہے، اس کا نسخ ہو سکتا ہے، لیکن شرک ہر حالت میں شرک ہے، وہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ عبادت چاہے زندہ کی ہو یا مردہ کی ہو، بتوں کی ہو یا جس مرضی کی ہو، نبی کی بھی ہو، تب بھی ناجائز ہے، شرک ہے، کیونکہ عبادت عبادت ہے۔ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی بھی کریں گے، کسی طرح سے بھی کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن مدد جو ہے، مدد کے لیے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ جائز ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے وہ مدد کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں،
ان کے پاس خود کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بلائی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے مانگی جا سکتی ہے، لیکن عبادت اللہ کے علاوہ کی کسی کی بھی نہیں کی جا سکتی۔